تو کبھی آپ نے جو اپنا یعنی کہ لاء کا پروفیشن آپ نے ایک طرح سے کوئٹ کیا یا وقتی طور پہ ہی ہو سکتا ہے، لائر تو ہمیشہ ہی لائر رہتا ہے، کبھی بھی آپ جناب گاؤن پہنیں گے اور چلے جائیں گے، تو مگر یہ ہے کہ اب آپ 10-11 سال سے اس شعبے میں ہیں، آپ نے کمپٹیشن کا جو ایگزام تھا وہ بھی آپ نے نہیں دیا، تو ابھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ ڈیسیژن ٹھیک تھا یا کبھی کبھی لگتا ہے غلط تھا؟ اچھا، میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں بہت مزے کی. میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں، کنٹینٹ، بہت کنٹینٹڈ انسان ہوں. مجھے الحمدللہ کبھی ایک آؤنس آف جیلسی فیل نہیں ہوئی کسی کو دیکھ کر، یا کبھی یہ نہیں لگا کہ یار یہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ گھر میرا ہونا چاہیے تھا، اتنے پیسے مجھے ملنے چاہیے تھے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اپنے پروفیشنل کریئر کا، وہاں سے لے کے آج تک میں جہاں پر آیا ہوں، یہ ایک میریکل ہے میرے لیے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ انسان جو جگہ جگہ ریجیکٹ ہوتا تھا اور آڈیشنز دیتا تھا، جی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا. بیکاز ابا جی نے بات کلیئرلی کہہ دی تھی کہ یار تم نے جو کرنا ہے اگر اس معاملے میں تو پھر اپنے اون پہ کرنا. تو میں کسی نے فون نہیں کروں گا، میں کسی نے فون نہیں کروں گا. سر اونچا ہے نا. جی اور کہا بھی انہوں نے ایسے ہی تھا، یہ جو آپ کہہ رہے کئی بار ایسا کہا تھا. بلکہ جب میں نے فائنلی گھر میں یہ بات کہی تھی کہ میں ایکٹنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو بہت عرصہ انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی. واقعی؟ جی، کیونکہ وہ آئی تھنک ان کا بھی فیئر اپنی جگہ پہ جسٹیفائڈ تھا، بیکاز وہ پی ٹی وی کے دور سے ایکٹنگ کر رہے تھے، اینڈ ہی نیو کہ یہ ایز اے پروفیشن آپ کا گھر نہیں چلا سکتا. فیم تو بہت ہوتا ہے جی، مگر اس زمانے میں مگر پیسہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ ان کا تھا. پھر دوسرا ایک اور بہت بڑی بات یہ تھی کہ شاید ایک جو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ آپ کی اولاد کہیں ناکام نہ ہو جائے. دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ہیں، ہالی ووڈ میں کیسے کیسے بڑے بڑے نامور بڑے کامیاب ایکٹرز کے لوگوں بچے نہیں کامیاب، کیونکہ بالکل الگ معاملہ ہے نا. جی. تو وہ ظاہر ہے مجھے اپنے ان پہ جانا پڑا. تو کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایز مینیجر پروگرامز چینل میں جاب کی ہوئی تھی، A+ میں. اس سے پہلے میں ہم ٹی وی میں ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر کام کرتا تھا. تو بہت سے دوست تھے میرے ایسے اچھے جو کہ کراچی چلے گئے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے اور یہاں پہ بھی کچھ کر رہے تھے. تو ان کے تھرو کہیں نہ کہیں آڈیشنز دینے کے لیے ڈائریکٹر سے ملنے چلا جاتا تھا، اور 90% ایسا ہی ہوتا تھا کہ مجھے کام نہیں ملتا تھا. کیا یعنی کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان، اور پھر ایک لیگیسی تو ہے نا جی آپ کی، اور پورے پاکستان میں ہے مگر پنجاب میں تو بہت ہی یعنی کہ آپ کے دادا کی اتنی رسپیکٹ ہے. اور پھر وہ ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے میوزک میں، فلم میں، پھر آپ کے جو کیفی صاحب جو تھے، تو ایک پوری لیگیسی ہے نا فلم کے حوالے سے، ٹی وی کا. اچھا، پھر یہ ہوا تھا کہ عنایت حسین بھٹی صاحب نے آخری دنوں میں جو صوفیاء کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا، تو ان کی شہرت جو تھی وہ آخری دنوں میں ایک رسپیکٹ میں بدل گئی تھی نا، ایک لیگیسی، پھر والد کی لیگیسی نا. تو ریجیکشن تکلیف دیتی تھی؟ بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، اور ایسا لگنا شروع ہو جاتا تھا کہ فیصلہ غلط ہو گیا. مطلب کتنی مرتبہ اس کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت دفعہ. تو سر ایسا بھی ہوا تھا کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک بہت اچھی پروڈیوسر ہیں ارم بنت شاہد، بہت قریب ہے میرے، بہت ان کے ساتھ کام بھی میں نے کیا. تو وہ میں نے تب ایک آدھا سیریل کیا تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھا، اور وہ پرائیویٹ پروڈکشنز بھی کرتی تھیں. تو انہوں نے ایک عید کی ٹیلی فلم بنانی تھی. تو انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ یار یہ عید کی ٹیلی فلم ہے اور تم کرو گے، اور اس میں سجل ہے تمہارے ساتھ، اور محمود اسلم صاحب ہیں، اور ایک اور بڑی ایکٹریس تھیں. میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ بہت ساری ریجیکشن کے بعد یہ آفر ہے. ریجیکشن اس کے بعد بھی ہوتی نہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایک جگہ تھی. تو میں نے جا کر شاپنگ واپنگ کی اپنی، اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ بھائی میں تو سٹار بن جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم ٹی وی کے اوپر ڈرامہ چلنا ہے. اور 5 بجے کی میری فلائٹ تھی، اور 3 بجے مجھے انہوں نے کال کی کہ تم ایئرپورٹ تو نہیں پہنچے تو نہیں ابھی کراچی. تو میں نے کہا نہیں، ابھی تو میری 5 بجے کی فلائٹ ہے. انہوں نے کہا اچھا ابھی نہیں آؤ، میں تمہیں بتاؤں گی. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کچھ تو ہوا ہے غلط ایسا، کیونکہ پروڈکشن کے آدمی ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے. جی. تو بس پھر وہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ کچھ کسی کی بھی اینڈ سے یہ بات آئی تھی کہ بھئی ابھی نہیں ہم کر سکتے کام اس کے ساتھ. تو وہ بہت ہی مطلب ہارٹ بریکنگ سچویشنز بہت دفعہ اس طرح کوئی چیز آپ کو یعنی کہ آپ سے کمٹ کر لی جائے نا، اور پھر لازمی بات ہے آپ اس کے حوالے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، شاید اسکرپٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. اور آپ کو کانفیڈنس بھی شیٹر ہوتا ہے نا؟ کانفیڈنس تو بہت زیادہ شیٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ میں سائن بھی کر لیتا تھا، تو جب تک 5-6 دن کام نہیں کر لیتا تھا تب تک مجھے یہ لگتا تھا کہ یار کہیں نکال تو نہیں دیں گے، کوئی اگر کہہ دے کہ نہیں یار مزہ نہیں آیا یا ایسی کوئی بھی بات. تو وہ بہت مشکل وقت تھا.
تو اسی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج جہاں میں کھڑا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ میں اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں, اپنی مرضی کے اماؤنٹ چارج کرتا ہوں اور ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں. یہ تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اس نوعیت کی آپ نے کہا بہت ساری کئی بار ریجیکشن ہوئی, اور پھر یہ اس نوعیت کی کہ کمٹ ہو گیا, کمٹ ہونے کے بعد پتہ لگا کہ نہیں بھائی اب آپ نہیں ہیں, تو جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس سے نکلتے کیسے تھے؟ سر میرے پاس سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ رہا ہے, شکر الحمدللہ. میرے والد ہیں, والدہ ہیں, میری وائف, کیونکہ یہ جو میں نے نوکری چھوڑی تھی تو اس کے پہلے ہی میں نے شادی کی تھی. بالکل شادی آپ کی جلدی ہو گئی؟ جی. کتنا عرصہ ہو گیا آپ شادی کو؟ جی 13 سال ہو گئے. اچھا 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 جی. تو بیگم صاحب تو کہتی ہوں کہ آپ کو بریک میرے آنے کے بعد ملا ہے. جی جی بالکل, اور بہت کریڈٹ بنتا بھی ہے ان ہاں کا, ہاں, کیونکہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں سپورٹ بھی کیا, بہت شروع کے دن ہے, بہت ہی ایموشنل سپورٹ بہت اچھی تھی ان کی طرف سے. تو وہ سپورٹ سسٹم تو تھا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ خالی سپورٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کو وہ کانفیڈنس نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت کام آئی وہ سیلف اسیسمنٹ تھی. کہ مجھے لگا کہ اچھا اگر کوئی میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہا تو کوئی وجہ تو ہوگی, اس وجہ کے علاوہ کہ میں نیا ہوں اور میرا بھی کسی کو پتا نہیں. اچھا. اور اس میں مجھے سر بہت ہیلپ ملی. میرا ویٹ بہت زیادہ تھا. ویری انٹرسٹنگ یار. جی فار ٹیلی ویژن, تو مجھے لگا کہ اچھا یار مجھے ویٹ لوز کرنا چاہیے. میں نے ویٹ پہ انٹرسٹنگ نہیں کہا, میں نے جو پازیٹیوٹی ہے نا, جی یہ علی بہت اہم ہے. یہ ہم سب کو اور نوجوان نسل کسی بھی دیکھنے والے کو سیکھنی چاہیے کہ جب آپ کو کسی بھی نوعیت کی ریجیکشن آتی ہے تو بجائے اس کے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس انوپ پہ جاؤ کہ وہ ہے تو خراب ہے, اس کو بددعائیں دیں, اس کو برا بھلا کہیں, اس کے خلاف ہو جائیں. یہ ضرور دیکھیں اگر اس نے بہت ہی نفرت میں بھی کوئی بات کی ہے, لیکن اگر ٹھیک بات کی ہے تو اس کو آپ سمجھیں گے یار گل نہیں ٹھیک کی تھی, میں اپنے آپ کو بدلوں. سر میں اس چیز کو اس طرح ہمیشہ دیکھتا ہوں, جیسے کہ آپ نے بات کی, یہ بہت اچھی بات ہے. میرے ساتھ اگر سیٹ پر, اور یہ میں نے پچھلے 5-7 سال میں ڈیولپ کی یہ چیز, اس سے پہلے شاید میں بھی اس طرح بہت ریشنل تھا, اتنا سوچتا نہیں تھا. سر اب کوئی اگر سیٹ پر کسی کا بیہیویئر آڈ ہوتا ہے تو میں بجائے کہ اس سے اوفینڈ ہوں, ایک تو میں اس کو سپیس دیتا ہوں, اور اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ آج اس موڈ میں ہے. ٹھیک, اب وہ عورت ہے, آدمی ہے, وہ ارسپیکٹو آف دیٹ ایز اے پرسن. اور میں فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ جو بات آئی ہے یہ کہاں سے آئی. اور جب مجھے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شاید کوئی گھر کی پریشانی ہوگی, کوئی فائنینشیل کرائسس ہوگا, تو وہ میرے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے زندگی, بجائے کہ میں اس سے بھی میں بھی منہ پھیر کے کھڑا ہو جاؤں یا میں کمرہ بدل لوں اپنا. میں ابھی 2-3 دن پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہی بات کر رہا تھا, تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ ہو گیا ہوں کہ forgive but never forget. And why not forget? Because I don't want to repeat the mistakes. That is why I don't want to forget. ٹھیک ہے, کوئی گرج کے طور پہ نہیں. ہاں ٹھیک, گرج کے طور پہ نہیں, بٹ اگر ایک غلطی میں نے کی ہے یا کسی سے ہوئی ہے اور میں نے اگر کوئی غلطی سر آپ کے ساتھ کرتا ہے نا, تو آپ نے اسے کہیں وہ اسپیس دی ہوتی ہے کہ وہ غلطی کرے, تو آپ اگلی بار سے اسے وہ اسپیس نہیں دیں گے. آپ اسے ایک بیسک تمیز سے سلام دعا کر کے سائڈ پہ ہو ٹھیک ہے بھائی تمہارا میرا یہی. سو forget کا جو نیور forget والی بات جو ہے وہ میرے موٹو میں یہی ہے کہ یار بس دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرانی جس سے آپ سے کچھ غلط ہو یا اگلے سے کچھ غلط ہو جائے. تو دوسرا چانس نہیں دیتے آپ, اس کا مطلب؟ سر نہیں سر, میں دوسرے چانسز میں بہت بلیو کرتا ہوں. کرتے ہیں؟ میں بہت بلیو کرتا ہوں سر. مجھے لگتا ہے کہ دوسرے چانسز اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم لوگ ایز پیپل کبھی گرو نہیں کر سکتے, ایز اے نیشن کبھی گرو نہیں کر سکتے. اور ایک جو گروپ ہوتا ہے یعنی ایک فیملی جو ہے, اس میں بھی ہم کبھی بھی ہنس کھیل نہیں سکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. بہت اچھے. I 100% بلیو کہ آپ کو دوسرا چانس ضرور دینا چاہیے.